الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آج ماہ جمادی الاخری کی پہلی تاریخ ہے۔ آج یزدانی چینل اصلاح معاشرہ کے عنوان کے تحت نکاح کا اسلامی فارمیٹ کے نام سے اپنا ایک نیا ایپیسوڈ لانچ کرنے جا رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے، آپ سے التماس ہے کہ آپ ہمارا یہ نیا ایپیسوڈ دیکھ کر اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ ہمارے پاکیزہ مذہب اسلام نے ہمیں نکاح کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ آسان سے آسان تر ہے، بہت آسان ہے، اور نکاح کرنے کے لیے 3 باتوں کا حکم دیا ہے، صرف 3 باتیں۔ مگر آج ہمارا معاشرہ نہ جانے کتنی غلط رسم و رواج کے چنگل میں پھنسا ہے، نہ جانے کتنی خرافتوں کو ہم نے اپنا لیا ہے۔ یہ بری عادتوں کی ہمارے معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تمام بری خصلتوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ ہمارے پاکیزہ مذہب نے جو 3 باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے، اس میں سب سے پہلے حکم ہے کہ گواہ پیش کرو، یعنی اپنے نکاح پہ گواہ پیش کرو۔ دوسرا حکم ہے مہر ادا کرو، اور تیسرا حکم ہے دعوت ولیمہ کرو۔ بس یہ صرف 3 فرمان مسلمانوں کے نام، بس یہ 3 باتیں کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اور دوسرا خاص پیغام یہ ہے کہ یہ تینوں فرمان صرف اور صرف لڑکے کے لیے ہیں، لڑکی کے لیے نہیں۔ لڑکی کے لیے کوئی فرمان نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے کہ تم یہ کرو وہ کرو۔ یہ تینوں حکم صرف لڑکے کو ہیں۔ اسلامک فارمیٹ کے مطابق اگر لڑکی کا نکاح کرنا ہو تو 0 بیلنس میں نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اسلامک نقطۂ نظر سے لڑکی کے نکاح کرنے میں کوئی اخراجات نہیں ہیں۔ لوگ یہ شور مچاتے ہیں کہ میری 3 یا 4 یا 5 لڑکیاں ہیں، میرا اتنا یہ بوجھ ہے، ان لڑکیوں کی شادی میں کیسے کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی طرح طرح کے خیالات ہماری سوسائٹی میں گونجتے رہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اسلامی فارمیٹ کے مطابق نکاح کرو، سب آسان سے آسان تر ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ ہمارے معاشرے میں یہ نظر آتا ہے کہ شادی کے موقع پر اگر کوئی رشتہ دار ناراض ہو جائیں تو بڑی فکر ہمیں رہتی ہے۔ کوئی رشتہ دار ناراض نہیں رہنا چاہیے۔ اگر کوئی خفا ہو تو اسے منایا جاتا ہے، اور نکاح میں شادی کی رسم و رواج میں اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ یعنی ہمیں ایک ٹینشن رہتی ہے کہ فلاں رشتہ دار ناراض ہے، مگر افسوس، 100,000 افسوس کہ یہ شادی کے دنوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں۔ تعلیمات اسلامیہ کو پس پشت ڈال کر ہمیں صرف تماشا بنایا جاتا ہے نا۔ یہ کیا ہو گیا ہے، ہمیں اپنے کیے کی فکر کرو دوستو۔ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ کوئی رشتہ دار ناراض ہو جائے تو ہم اس سے منانے کے لیے دوڑ بھاگ مچ جاتے ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول کی ہم نافرمانیوں پہ رہتے ہیں، مگر ہمیں کوئی فکر نہیں رہتی۔ ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی۔ میرے دوستو، اب اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی تعلیمات کو اپنے معاشرے میں عام کریں۔ نکاح میں جتنی بھی بیہودہ رسمیں ہیں اسے نکال دیجئے۔ یہ ہلدی کی رسم، یہ مہندی کی رسم جو دلہے کو لگائی جاتی ہے، یہ دہیج کی رسم، دلہے کو سونے وغیرہ کی زیورات دینے کی رسم، یہ ڈی جے، گانے باجے، آتش بازی، یہ ہلڑ بازی، ایسی تمام بری خصلتوں کو دور کیجئے۔ ہرگز قرضہ لے کر شادی نہ کریں۔
جتنا ہو سکے نکاح کو آسان کریں تاکہ غریبوں، یتیموں اور چھوٹے طبقے کے گھروں کے بچوں کا بھی نکاح ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اسلامی طریقے سے نکاح کرنے کی شہادت عطا فرمائے، اور شادی کو حقیقت معنی میں سادہ طریقے سے منانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔